صفحہ نمبر 22 آیت نمبر 148 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر امت کے لیے احکام کا اپنا ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے عمل کرتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی تم سب کو قیامت میں لا کھڑا کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ جس سمت بھی سفر میں نکلیں تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، واقعی مسجد حرام کی طرف نماز میں رخ کرنا آپ کے رب کی طرف سے برحق حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس سمت پہ بھی تم نکلتے ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے عبادت کرنی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ دیگر لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں وہ لوگ تو اعتراض کریں گے جو اپنی اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ میں اپنی نعمتیں تمہاری اوپر تام کروں اور آپ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح کی ایک خاص نعمت ہماری یہ ہے تمہاری اوپر کہ ہم نے تم میں سے رسول بھیجا جو کہ ہماری آیات کو تمہارے اوپر تلاوت کرے۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں گناہوں سے پاک کر دے اور تمہیں کتاب اور نبوت کی باتیں سکھائے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھائے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی عبادت میں مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ ہر امت کے لیے شریعت کے احکام الگ ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض کا موقع نہیں۔ اگر یہودیوں کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کا حکم تھا، شریعت محمدی میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کا حکم ہوا، تو ہر امت کے لیے شریعت کے احکام مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی امت میں دو بہنوں کو ایک خاوند کے نیچے جمع ہونا جائز تھا، اور شریعت محمدی میں ناجائز ہے۔ شریعت آدمی میں 7
پیدا شدہ بہن سے نکاح کرنا ناجائز اور اپنے سے بعد والی بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، تو شریعت کے احکام مختلف ہو سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی امت میں تصویروں اور مورتیوں کی بنانے کی اجازت دی، کوئی گناہ نہیں تھا، اور شریعت محمدی میں گناہ کبیرہ قرار دیا۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، جس امت کو جس انداز کا حکم دے۔ واضح رہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا فرضی نماز میں شرط ہے، وہ بھی بقدر علم، کہ علم آپ کو ہو کہ قبلہ اس سمت میں ہے۔ اور نفلی نمازوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے دوسری سمت رخ کر کے بھی نماز پڑھنا منقول ہے، جیسے ہمارے اکابر ابھی بھی اسفار میں وہ دوسری سمت رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی نفلی نمازوں کا شوق ہو تو آپ گاڑی کا سیٹ پاک ہو، آپ اس پہ بیٹھ کے کوہاٹ سے آپ پنڈی کی طرف جا رہے ہیں، قبلے کی طرف آپ کی پشت ہے، تو بھی آپ ٹھیک ٹھاک نماز کی نیت کر کے آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ احناف کے ہاں نہ ابتدا میں نوافل کے دوران قبلے کی طرف رخ کرنے کی شرط ہے، اور نہ درمیان میں نہ انتہا میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں نوافل میں ابتداءً قبلے کی طرف رخ کر کے نیت کرنا ضروری ہے، بعد میں رخ جس طرف بھی ہو۔ اور احناف کے ہاں نہ ابتدا میں شرط ہے، نہ درمیان میں شرط ہے، نہ انتہا میں۔ لہذا نفلی عبادت جہاں بھی آپ سواری پہ ہیں، آپ ڈرائیور نہیں ہیں، آپ سکون سے اپنی نماز توجہ سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کی توجہ سے ڈرائیور کی توجہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ اپنی نفلی نماز پڑھا کریں، کوئی حرج نہیں، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ درست ہے۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری بہت ساری نعمتیں ہیں، ایک خاص نعمت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو میں نے تمہارے ہاں رسول بنا کے بھیجا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جس سمت دیکھو گے نعمت ہی نعمت نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت، رسول جیسی نعمت، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جسمانی نعمتوں میں غور کیا جائے لامحدود ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی، ہمارے اکابر میں سے یہ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق فرمانے لگے کہ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے پاس مہمان آئے تھے اور بیرون ملک سے آئے ہوئے تھے، تو ایئرپورٹ سے ہو کے آپ پہنچے اور رات کو میرے پاس ٹھہرے، تو حضرت فرمانے لگے کہ ان کو کھانا کھلایا گیا اور ان کو بسترے بچھا دیا، آپ لوگ آرام فرما لیں۔ کہتے ہیں 3-4 مہمان تھے، ان میں سے ایک ساتھی وہ کھانا کھانے کے بعد باقی ساتھی سو گئے اور یہ اپنے بستر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت فرمانے لگے میں مہمانوں کا خاص خیال رکھتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا مہمان کا میزبان کے اوپر حق ہے۔ فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے چکر لگایا، ایسے باہر سے دیکھا تو باقی 3 تو سو رہے ہیں، لیکن وہ ایک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے خیال کیا شاید کچھ اوراد و وظائف ہوں۔ فرماتے ہیں کہ رات کو مجھے جاگنے کا اتفاق ہوا، میں نے اسے دیکھا
تو وہ بدستور بیٹھا ہوا ہے، دل میں تعجب کر گیا ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، کیوں نہیں سو رہا؟ پھر خیال ہوا کہ شاید سو کے جاگ اٹھاؤ کچھ ذکر و عبادت کے لیے، کیونکہ ہیں نیک لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں تہجد کے وقت میں جاگا تو خیال کیا اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ کیوں مسافر ہے اور سو نہیں رہا اور سفر کر کے آیا ہے، تھکا۔ فرماتے ہیں کہ صبح ناشتے میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ رات کو 3 دفعہ میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے تھے، آپ بستر پہ آرام نہیں کر رہے تھے، یہ کیوں؟ تو اس نے افسوس کے انداز میں کہا میری ایک نعمت نہیں ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں، وہ دل کا ڈاکٹر تھا۔ کہنے لگا کہ یہ حلق کے نیچے، گلے کے نیچے ایک قدرتی طور پہ ایک وال لگا ہوا ہے جو کہ خوراک کو اندر پیٹ میں جانے دیتا ہے لیکن باہر آنے نہیں دیتا۔ کوئی آدمی کھا لیتا ہے کھانا تو کھانا پیٹ میں جا رہا ہے، اب یہی انسان اگر الٹا ہو جائے، پاؤں اوپر کر کے سر نیچے کرے تو وہی غذا واپس نہیں آتی، وہ وال کام دے رہا ہے۔ جو اندر جانے کے لیے وہ وال کھل جاتا ہے اور غذا باہر آنے کے لیے وہ فوراً بند ہو جاتا ہے، یہ قدرتی وال ہے۔ اور فرمانے لگے کہ 3 سال ہو گئے میرا یہ وال فیل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں لیٹ کے آرام کرنے سے قاصر ہوں۔ 3 سال ہو گئے لیٹ کے آرام نہیں کر سکتا۔ اگر لیٹ کے آرام کرنے کا ارادہ کروں تو جو کچھ میں کھایا ہوا ہوتا ہوں وہ واپس آ جاتا ہے اور میرے کپڑے، میرا بستر سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے 3 سال سے بیٹھ کے آرام کرنے پہ گزارا کرتا ہوں۔ پھر افسوس کے انداز میں کہا اے لوگو، اللہ نے یہ اس جسم میں سینکڑوں نعمتیں رکھی ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ میری ایک نعمت نہیں ہے لیٹ کے آرام کرنے سے میں قاصر ہوں، لیٹ کے میں آرام نہیں کر سکتا۔ یہ جسم میں بے شمار نعمتیں، لیکن جب نعمت نہیں رہتی تو تب اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب آدمی بینا ہے تو آنکھوں کی قوت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آنکھوں کی قدر نابینے سے پوچھو کہ کیا اہمیت ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہ ہو لیکن دنیا تو نظر آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کانوں کی نعمت کے متعلق بہرے سے پوچھو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جسمانی نعمتیں الگ ہیں، اسی طرح قرب و جوار کی نعمتیں، یہ گھر بھی نعمت، یہ اولاد بھی نعمت، یہ دولت بھی نعمت، یہ ہر چیز نعمت ہے۔ تو نعمت کو ٹھیک استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شکر کا اصل معنی کیا ہے؟ شکر کیسے کہتے ہیں؟ ہر نعمت کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا اس نعمت کا شکر ہے۔ ہر نعمت کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ یہ جسم عبادت کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ہر نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے، اس پہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر امت کے لیے شریعت کے اپنے احکام ہوتے ہیں جس پہ وہ امت چلتی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف بڑھو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا،
تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت میں لا کھڑا کریں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں بھی تم سفر پہ نکلتے ہو تو فرضی نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کرو گے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے برحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس سمت بھی آپ سفر کرو گے تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر کے نماز ادا کرنی ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو تمہارے اوپر اعتراض نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں وہ لوگ اعتراض کریں گے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمتیں مکمل کروں تمہارے اوپر اور آپ لوگوں کو ہدایت کی دولت مل جائے. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، جس طرح ایک خاص نعمت کہ میں نے تمہارے ہاں رسول بھیجا جو ہماری آیات کو تمہارے ہاں تلاوت کرنے والے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں گناہوں سے پاک کر دے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور نبوت کی باتیں سکھائے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی باتیں سکھائیں جس کا علم تمہارے پاس نہیں تھا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، چین سکون اطمینان والی زندگی نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک و کرمک